فیئر اینڈ اسکوائر آڈیو لیکس ویڈیو لیکس کا تسلسل جاری و ساری ہے. پریشان کن صورت حال ہے. ہمارے ہاں دیکھیں دنیا میں کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، ایتھکس ہوتی ہیں. یہ واقعتاً بہت بری بات ہے کہ جو لوگ، جو ادارے، جو ایجنسیاں، جو گروپ، جو ٹیکنیکل لوگ، ٹیکنالوجی پہ عبور رکھنے والے لوگ، جو سیاستدان یا سیاستدانوں کے آگے گماشتے یا اداروں کے گماشتے یہ کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی نجی زندگیوں میں ایک مداخلت کر رہے ہیں. لیکن یہاں ساتھ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آئین اور قانون میں اس کا طریقہ بتایا ہوگا کہ کسی کی پرائیویسی، کسی کی نجی بات چیت کو بگنگ کرنا، اس کو ریکارڈ کرنا، اس کی آڈیو بنانا، ویڈیو بنانا غلط ہے. لیکن یہ سلسلہ بڑی دیر سے جاری ہے اور اس میں ہمارے اداروں کے کچھ ایسے حساس یونٹس سیٹ اپ ہیں، وہ کر رہے ہیں. وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ جی ہم ایسی عناصر کا جو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں جو ملک کو یا ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، چاہے ارادتاً یا غیر ارادتاً، یا کسی کا اعلی کار بن رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ نظر رکھنی پڑتی ہے. بہرحال یہ کوئی جواز صحیح ہے یا غلط ہے، یہ وقت یہ بھی بتائے گا. ابھی ملک کے ریاست پاکستان اس پہ کوئی صحیح فیصلہ کر نہیں سکی، خاص طور پہ جو پارلیمنٹ ہے، جو جس کی بے توقیری کئی بے پناہ ہو چکی ہے اور کئی مرتبہ ہو چکی ہے. اب بات تو یہ ہے سوچنے والی کہ اگر ان سے آڈیو میں، ویڈیو میں کوئی کنٹینٹ اتنا خطرناک ہو، اس کنٹینٹ کو کیا نظر انداز کر دیا جائے؟ اگر پرویز الہی صاحب کی، جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب، ان کی اگر کوئی ویڈیو یا آڈیو آ گئی ہے، رانا ثناء اللہ نے بھیجی یا کس نے بھی بھیجی، جس میں وہ پرویز الہی خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ میں نے، اور یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ میری ہے یا نہیں ہے، ڈینائی نہیں کر رہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس میں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی. اس کا کیا مطلب ہے کہ یوں نہیں کیا؟ اب اس میں ایک بڑے مجھے سلجھے ہوئے ہمارے قانون دان بھی ہیں جن کا اس میں ذکر آتا ہے ریفرنس، اور قانون کے فیصلے کرنے والی کے ایک بڑے معزز عہدیدار بھی ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے الفاظ کہے گئے ہیں جن کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے، ایک ہی تشریح ہے، جتنے مرضی زاویے سے دیکھا جائے، کہ پرویز الہی صاحب یا اس طرح کے کچھ اور لوگ طاقتور پیسے والے کہ وہ مینج کرنا چاہ رہے ہیں اعلیٰ ترین عدلیہ کو، یا اس سے نچلی عدلیہ کا بھی تو وہی حال ہوگا نا. اگر ان کی بات پہ چلا جائے، میں نہیں کہہ رہا یہ، تو اس کا مطلب کہ اگر چیزیں مینج ہو جاتی ہیں ایسی سطح پہ، ایسی جگہ پہ، ایسے مقام پہ کہ جو بالکل ایک بلند مرتبہ مقام ہے، اور جہاں پہ لوگوں کو انصاف کی توقع ہوتی ہے اور توازن ملک میں قائم کرنے کا جہاں سے توقعات ہوتی ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر واقعی کہاں پہ جا کے یہ چیزیں کہاں پہ اینڈ ہوں گی، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ. اس میں ایک بات میں کہوں کہ ایک تاثر تو یہ تھا کہ جی ہمارے ہاں کوئی عسکری قوتوں میں کوئی ایسے یونٹس ہوتے ہیں جو اس طرح کے سسٹم کرتے ہیں، جو نہ صرف بگنگ ڈیوائسز کہیں دفاتر میں یا جگہوں پہ یا نجی آپ کے کمروں میں لگا دیتے ہیں، لیکن اب ان کے پاس ایسا اکوپمنٹ بھی ہے جو دور سے بھی ایوز ڈراپنگ کر لیتا ہے، وہ آپ کی گفتگو ریکارڈ کر لیتا ہے ویڈیو کی شکل، یا کم سے کم آڈیو تھرو کر لیتا ہے. تو اس میں اب یہ سننے میں آیا ہے، اور یہ بڑی اوتھینٹک خبریں ہیں کہ پہلے تو خیر ہمارا آئی بی کا، انٹیلیجنس بیورو کا جو سول ادارہ ہے، وہ اتنا فعال اور طاقتور نہیں تھا، لیکن اب وہ بہت لیس ہے تمام تر اکوپمنٹ سے اور ٹیکنالوجی سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم رول آؤٹ ان لوگوں کو بھی نہیں کر سکتے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلیں گے، جو پاسورڈ توڑ لیتے ہیں، جو ہیک کر لیتے ہیں، جو سسٹمز، ملکوں کے اسٹریٹجک سسٹمز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، بریک ان کر لیتے ہیں. وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں سے امپلائی کیے جا سکتے ہیں، ان کو جاب دیا جا سکتا ہے، ٹاسک دیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا کام کریں. لیکن کنٹینٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کنٹینٹ پہ بھی غور کریں. ویڈیو ہو گئی، آڈیو ہو گئی، مان لیا غلط ہوا، لیکن وہ جو اندر بات ہو رہی ہے وہ نہ صرف غلط ہے، وہ تو تباہ کن ہے.